الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال تعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، کلام پاک کی جن آیات کے حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: تلک الدار الآخرہ، آخرت کا گھر، جنت اور ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں. تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ آخرت کا گھر، جنت جو ملے گی، یہ ان لوگوں کو ملے گی لا یریدون، جو تکبر اور گھمنڈ اور بڑائی نہیں کرتے. للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اور وہ زمین پر جو فساد نہیں چاہتے. والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہوگا، تقوی والوں کے لیے ہوگا. دوسری آیت کریمہ جو پڑھی اس میں بھی اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں: ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها اور ولا تعثوا فی الارض مفسدین. یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جملے ہیں اپنی قوموں کو خطاب کرتے ہوئے. حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں: ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت چلو. اور دوسری ایک آیت میں پڑھی، اس میں بھی یہی فرمایا: اللہ تبارک تعالیٰ اس قسم کے فساد کو چاہتے نہیں. فساد ہوئے زمین پر کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، شرک اور کفر کرنا، اور پھر اس کے نتیجے میں زندگیاں، کفر اور شرک کے نتیجے میں ظالمانہ زندگیاں ہوتی ہیں. آخرت کا تصور نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں حساب کتاب اور اعمال کا جزا اور سزا کا نظام ہونے والا ہے. جو اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ متکبر ہوتے ہیں، وہ گھمنڈی ہوتے ہیں، روئے زمین پر وہ فساد مچاتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: من اجل ذلک كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. کہ جس شخص نے، اللہ پاک فرماتے ہیں، اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے دو صاحبزادوں کا قصہ ذکر کیا. اس میں ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا. کتاب اللہ نے اس سے پہلے والے رکوع میں اس قصے کو پورا تفصیل سے ذکر فرمایا، اور پھر آئے دوسرے رکوع میں فرمائی: من اجل ذلک، اسی بنیاد پر دنیا میں انسانوں پر ناحق ظلم نہ ہو، کوئی کسی کو مظلوم حیثیت سے قتل نہ کرے، ظالمانہ اقدام اور ظالمانہ طریقے سے کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے. قرآن کریم کا یہ بنیادی موضوع ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں حکم کے طور پر یا انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو نقل کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو آیت نازل ہوئی تورات کی، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا: كتبنا على بني اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہم نے لکھ دیا، ہم نے یہ فرض کر دیا، انه من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جو کسی ایک جان کو ناحق طور پر قتل کرے گا، فكأنما قتل الناس جميعا، گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا. ومن احیا، اور جو کسی کی زندگی بچانے کا سبب بن جائے، اس کو تعبیر کیا من احیا، اس لیے کہ حیات اور موت، زندگی اور موت یہ کسی کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے اختیار ہے. پھر بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ایک مومن بندہ
کسی کی جان بچانے کی کوشش کرے گا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے ساری انسانیت کو زندہ رکھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی زمین میں فساد کو پسند نہیں فرمایا، ظلم اور زیادتی کو اللہ پاک نے پسند نہیں فرمایا، اور جو اس طرح کی چیزیں اختیار کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قابل اور حابل کے قصے میں یہ آیتیں ذکر فرمائی، اور بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی شریعت ماننے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ پیغام فرمایا کہ ہم نے اسی لیے کہ ظلم اور زیادتی نہ ہو، اسی لیے ہم نے یہ احکام نازل فرمائے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ دوسری بہت ساری آیتوں میں ایک جگہ پر قانون کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بہت ساری مال و دولت سے نوازا۔ وَإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اللہ پاک فرماتے ہیں اس کو خزانہ یا خزانے کی چابیاں اتنی دی کہ اس کو اچکنے کے لیے ایک مضبوط نوجوانوں کی جماعت ہو اور وہ بھی تھک جائے۔ عجیب جملہ قرآن کریم نے فرمایا، یہ چابیوں کا اتنا وزن تو اندر کے خزانے کتنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں جو تیرا اپنا ذاتی حصہ ہے روزی روزگار کا یہ تو لے سکتا ہے، لیکن لوگوں پر ظلم اور زیادتی کر۔ شریعت کے احکام میں زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب شریعت کے اعتبار سے اس سے زکوٰۃ کی درخواست کی تو اس نے یہ جملے ذکر کیے جس کو قرآن کریم نے نقل فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قال انما اوتیتہ علی علم، یہ میری صلاحیت کی بنیاد پر مجھے ملا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں میری صلاحیت مقدر تھی اور مجھے یہ چیز دینی تھی، اپنی ذاتی صلاحیت کی بنیاد پر میں یہ مال کمایا ہوں، پھر یہ مال میں اللہ کی راہ میں کیسے دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، اس سے پہلے تکبر کرنے والے، مال و دولت پر گھمنڈ کرنے والے، اپنی حکومتوں پر اترانے والے اور روئے زمین پر فساد مچانے والے بہت سارے پیدا ہوئے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہ کے سبب سے ہم نے پکڑ لیا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا من، کسی کو تو ہم نے خشک زمین میں دھسا دیا، کسی پر چیخ کی آواز آئی، کسی پر کیا ہوا، کسی پر کیا عذاب آیا، یہ اللہ پاک نے قارون کو یہ اشارہ فرمایا، اور قارون کو اس کے بعد قرآن کریم نے ذکر کیا کہ اس نے فساد مچایا، اس نے منع کر دیا تکبر اور اکراہت سے، فخر علی قومہ فی زینتہ، اپنی تکبر، اپنی بڑائی اور اپنی مالی نمائش اور دکھلاوے کے ساتھ یہ وہاں کے بازاروں میں اور گلیوں میں نکلا۔ کچھ لوگوں نے کہا خاص کہ ہمیں بھی کسی طرح مال و دولت مل جائے، کچھ لوگوں نے سمجھایا کہ دنیا کی مال و متاع اور دنیا کا سامان یہ وقتی اور عارضی ہے اور آخرت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اس کو اس کے گھر سمیت ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا اور یہ دھستا ہی چلا جا رہا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب اس کے ساتھ ہم نے یہ معاملہ کیا تو کوئی اس کا مددگار اور حامی نہیں نکلا۔ سورہ کہف میں بھی باغ والوں کا قصہ ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے آگے آیت میں فرمایا هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَمْدُ، ساری حکومت اللہ پاک کی اختیار، لوگوں خود اپنی طرف سے بدلہ لے سکا باغات کے ہلاک کرنے پر اللہ پاک سے، اور وما کان من المتقین، اور نہ کوئی اس کی مدد کے لیے آیا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے روئے زمین پر فساد مچایا جائے اس کو پسند نہیں کرنا، لا يحب المفسدین، اللہ تبارک تعالیٰ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ قانون کا قصہ ذکر کرنے کے فوراً بعد دوسرے رکوع میں فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا، یہ آخرت کا گھر متکبرین کے لیے نہیں ہے، تواضع کرنے والوں کے لیے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور بادشاہوں میں یہی فرق ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بلقیس کا جملہ نقل کیا، ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة، کہ جب تکبر کرنے والے بادشاہ لوگ کسی علاقے پر قبضہ کرتے ہیں
تو کیا کرتے ہیں؟ اذا دخلوا قرية، کسی بستی میں جاتے ہیں، افسدوا، وہاں فساد مچاتے ہیں، وجعلوا عزة اهلها اذلة، اور وہاں کے جو نیک اور صالح اور اچھے لوگ ہیں ان کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ یہ فساد کی مختلف شکلیں اور فساد کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مختلف گناہ کا قرآن کریم نے ذکر کرا۔ دوستوں اور بزرگوں، آج کا میرا موضوع دوسری بات کا ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ رات میں ایک صاحب نے واٹس ایپ بھیجا، اور وہ سہیل سنگھ صاحب ہے، گجرات صوبے میں جو بڑے ذمہ دار ہے، ان کے والد نے ہی یہ چیزیں شروع کیا تھا۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی کلپ بھیجی اور اس کے ساتھ ایک غیر مسلم سیکولر کا ایک جملہ نقل کیا۔ اس نے کہا کہ یہ قرآن کریم کو دہشت گرد قرار دیا جائے، اور کہنے والا کوئی غیر نہیں ہے، مسلمان سلیم کر کے ایک صاحب ہے، خود بھی اقرار کرتا ہے کہ میں مولوی ہوں، لیکن قرآن کریم کی آیتوں کی غلط تفسیر۔ تو غیر مسلم سیکولر آدمی نے سہیل صاحب پر لکھا کہ اس کا جواب دیا جائے۔ یہ قرآن کریم کے متعلق اس طرح کی باتیں کرتا ہے مسلمان ہو کر، اور پھر لوگوں میں پھیلاتا ہے، اور پھر حالات کی جو دنیا میں ہے اس میں تکلیف دے کر مسلمانوں کے متعلق اس طرح کی بکواس کرتا ہے۔ خیر مسلمان تو قرآن کریم نے فرما دیا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم ضرور بھی ضرور آزمائے جاؤ گے، تمہاری جانوں میں، تمہارے مالوں میں، تمہاری عزتوں میں۔ اور آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، یہود کی طرف سے، نصارہ کی طرف سے اور مشرکین کی طرف سے ایسی غلط قسم کی باتیں سنیں گے جس سے تمہیں تکلیف اور اذیت ہو۔ یہ ایک مومن اور ایک مسلمان کو کہا گیا ہے۔ سورہ عنکبوت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھ لو کہ تمہارے اوپر ایمان لے آؤ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے کوئی امتحان اور آزمائش نہ ہو؟ ضرور بھی ضرور آزمائے جاؤ گے۔ اس کے بعد قرآن نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ صادقین اور مخلصین کو منافقین اور مشرکین سے الگ کرنا چاہتے، اس لیے اللہ پاک کی طرف سے اس طرح کی آزمائشیں ہوتی۔ خیر، قرآن کریم کی جن آیات میں مشرکین کے قتل کرنے کے سلسلے کے جملے ہیں، یہ آیات کچھ مسلمان ہیں، غیر مسلم کے پوچھنے کے اوپر انٹرویو لیا گیا، ان آیتوں کو ذکر کر کے کہا کہ یہ جو دہشت گردی کہی بھی ہوتی ہے اس کا قصوروار نعوذ باللہ مسلمان نہیں ہے، اس کا قصوروار قرآن اور اللہ پاک کی ذات عالی۔ ایک مسلمان یہاں تک پہنچ رہا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک علمی طور پر دین کو سمجھنا ہے اور ایک عملی طور پر دین پر عمل کرنا۔ ایک مومن کے لیے عملی طور پر تو ہے ہی، مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ حج وغیرہ ساری عبادتیں ادا کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے جس کو علم کہا وہ توحید کا ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے کہ جان لیجیے انہ لا، یعنی علم رکھیے اس بات کا، انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ پاک کی ذات عالی کے علاوہ کوئی معبود۔ اور اللہ پاک نے فرمایا ولا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے کفر اور شرک کو پسند نہیں فرماتا، اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ قرآن کریم کی آیات اس کے اوپر 1985 میں کلکتہ کی ہائی کورٹ میں دو غیر مسلمین نے دعویٰ دائر کیا۔ ہندوستان کے آئین اور بندرن کا یہ اصول ہے کہ مذہبی کتابوں کے خلاف اگر کوئی اس طرح کی چیز کرے، کیس کرے، تو اس کو رد کر دیا جاتا ہے، اس کو چلایا نہیں جاتا ہے، وہیں کینسل کر دیا جاتا ہے۔ کلکتہ ہائی کورٹ کے جو جج تھے انہوں نے بھی 1985 کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے بھی اس کیس کو ختم کر دیا، وہیں اس کو رد کر دیا کہ مذہبی کتابوں کے مطابق کبھی کوئی کیس ہوتا نہیں۔ لیکن اس کے بعد مسلسل ایک کے بعد ایک اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، اور قرآن کریم کی ان آیات کا غلط استعمال کر کے غلط مطلب اس کا بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ غیر مسلمین کو توفیق عطا فرمائی۔ ایک صاحب ہے شنکراچاریہ، انہوں نے لکشمی شنکراچاریہ، انہوں نے ایک کتاب پہلے لکھی تھی، وہ خود لکھتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب لکھی جس میں، اور اصل وجہ کیا ہوئی، RSS کی طرف سے ایک چھوٹا سا کتاب کا شائع،
اور اس نے قرآن کریم کی 24 آیتوں کو ذکر کر کے اس کا غلط مطلب بیان کیا۔ سوامی جی کہتے ہیں کہ میں نے جب وہ پڑھا تو پھر قرآن کریم کو کھولا میں نے اور اندر آیتیں دیکھی اور اس کا ہندی میں جو ترجمہ تھا وہ بھی میں نے پڑھا، تو اتنا تو مجھے ضرور معلوم ہوا کہ جس نے اشکال کیا ہے جو چیزیں صحیح ہے وہ ان آیتوں میں موجود، لیکن میں نے جب اس پر غور کیا، پہلے دنوں نے خود اسلام کے خلاف کتاب لکھی دہشت گردی، اس کے بعد کسی مسلمان تاجر سے بمبئی میں ان کی ملاقات، باتوں باتوں میں اس مسلمان تاجر نے کہا کہ آپ جو دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو یہ قرآن کریم جس ذات پر نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، انہوں نے ان 24 آیتوں یا 26 آیتوں کا کیا مطلب لیا اور عملی زندگی میں انہوں نے کیسا لوگوں کے ساتھ سلوک کیا، آپ اس کو پڑھ لیجیے، آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان آیتوں کا آگے پیچھے کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو پڑھا، پڑھنے کے بعد یہ خود لکھتے ہیں کہ مجھے جو قرآن کریم کی ہر آیت دہشت گردی والی معلوم ہوئی، جب میں نے پڑھا اور ان کے کہنے کے مطابق سب سے پہلے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نے پڑھی، آپ کی جیون کرنی میں نے پڑھی، تو اس سے مجھے پتا چلا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو معاف کر دیں۔ پھر انہوں نے مثال دے کر سمجھایا کہ ابو سفیان غزوہ بدر میں ابو جہل دنیا سے رخصت ہوا، اس کے بعد پورے مکہ کا سردار، سپہ سالار، سارے احکام نافذ کرنے والے یہی ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر یہ ایمان لائے۔ اس سے پہلے پوری زندگی بدر کے بعد کے جتنے معرکے ہوئے ان سب میں دشمنوں کا سپہ سالار، دشمنوں کا امیر اور بادشاہ بنتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح فرمایا، آپ نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو امن ملے گا۔ وہ دشمن جو لڑنے کے لیے آیا اور ایک دو مرتبہ نہیں کئی دسیوں مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لشکر لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں سے مقابلے کا جو پورا پس منظر ہے، اس کے اندر 83 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے، اس میں 27 غزوات ہے اور باقی جو ہے وہ سریہ کہا جاتا ہے۔ 27 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک رہے اور باقی میں آپ نے صحابہ کرام کو بھیجا۔ یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں سے مقابلہ ہوا، لیکن آپ جانتے ہیں بدر مدینہ منورہ سے قریب ہے مکہ کے مقابلے، خود تو مدینہ منورہ ہی سے باہر ہے اور غزوہ خندق تو عین مدینہ کے اندر لڑی ہے۔ دشمن بار بار یہاں آئے، یہاں سے مسلمان نہیں گئے، انہوں نے شرارت کی اور کیا کیا کیا۔ قرآن کریم نے 70 آیتیں نازل فرمائی مکی زندگی میں، جس میں صبر کا حکم بار بار دیا۔ جب اجازت ملی دشمن سے انتقام لینے کی تو اس میں بھی ایسا عجیب و غریب طریقہ اپنایا، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، بدلہ لینے کی بات وہاں بھی صبر کو ذکر کیا۔ ایک اور آیت میں فرمایا إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ کاموں کی پختگی میں سے ہے۔ تو ایک تو دوستوں اور بزرگ اس طرح قرآن کریم کی آیتوں کا غلط مطلب بیان کر کے ہمارے نوجوانوں کو بھی قرآن اور حدیث سے دور کرنے کی کوشش ہو۔ اور دوسری چیز جو بظاہر شر ہے لیکن امید ہے کہ اللہ پاک اس میں بھی خیر پیدا کرے۔ آپ سن چکے ہیں 6 سے لے کر 8ویں تک کے بچوں کے لیے گیتا کی بک چھپ چکی ہے، گیتا، اور یہ 6 سے 8 تک میں بچوں کو پڑھائی جائے۔ اس کے بعد 9 سے 12 تک کی بھی تیار ہے، اور ابھی ایک صاحب نے 2 دن پہلے CBSE میں جو گیتا کے سلوک پڑھائے جائیں گے اس کا بھی جو سلیبس ہے وہ بھی انہوں نے بھیجا کہ اس طریقے سے پڑھایا جائے۔ عجیب اتفاق ہے کہ پوری گیتا جو مہابھارت کا ایک حصہ ہے یہ لڑائیوں ہی میں شامل ہے، پوری کی پوری کورو اور پانڈووں کی لڑائی ہی پر مشتمل ہے۔ اسی طرح دوسری مذہبی کتاب رامائن، یہ بھی رام اور مقابلے میں جو لوگ آئے ان سب کا، خاص کر کے راون کا پورا قصہ اس میں ذکر کیا۔ ان کی اپنی مذہبی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہے۔ ارجن جس وقت
مقابلہ کرنے کے لیے کورو اور پانڈووں کی لڑائی ہوئی اور سامنے گیا، اس نے دیکھا کہ سامنے میرے چچا ہے، چچا کے لڑکے ہیں، میرے استاد گرو ہے، اور اس کے علاوہ میرے اپنے سارے قریبی رشتے دار، وہ لڑنے سے پیچھے ہٹ رہا، تین پتر ان کے ساتھ، ان کی مذہبی کتابوں کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، اور یہ قتل کرنے سے رک رہا ہے۔ تو تین پتر ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جیسے کپڑا ہوتا ہے ہم اس کو بدل دیتے ہیں، یہ جسم جو ہے وہ کپڑا ہے اور اندر کی آتما اصل ہے، تم اس کپڑے کو اگر ختم کر دو گے، اس جسم کو ختم کرو گے تو تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ بہت لمبی چوڑی گفتگو ہے، وہ گجراتی میں بھی اسکول کے بچوں کو جو پڑھائی جاتی ہے اس میں بھی انہوں نے شامل کی ہے۔ تو یہ تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ وہ جس بات کو نقل کرتے ہیں، ایک طرف قرآن کریم میں 6000 سے زیادہ آیتیں، ان میں 24 آیتیں یا 36 آیتیں یا اور زیادہ اضافہ کریں دوسری آیتیں جن میں جہاد کا ذکر ہے، یہ 40 کے قریب ہوئی، لیکن پورا قرآن کریم اس کے علاوہ 6000 سے زیادہ جو قرآن کریم کی آیتیں ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ 36 آیتوں میں تو یہ ہے یا 40 آیتوں میں، لیکن باقی 6000 سے اوپر جو قرآن کریم کی آیات ہیں اس میں کیا ہے؟ اس میں اخلاق کی تعلیم، اس میں اعمال کی تعلیم، صبر کرنے کی تلقین ہے، کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو اس کی مدد کی جائے اس کی تلقین ہے، اور بار بار قرآن نے پہلے ہی پارے ہیں منافقین نے کہا کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، قرآن نے فرمایا الا انہم هم المفسدون، یہ فساد کے عنوان سے دنیا کے اندر عدل و انصاف کی باتیں کریں۔ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے منافقین کے متعلق کہا تھا، اور آج ہم اپنی دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا یہ بات کہی کہ ایٹم بم کی تعریف کیا، یہ کیا ہے؟ حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ اس میں لکھا تھا یہ وہ چیز ہے بم جس نے دنیا کو بہت بڑے فساد سے بچایا۔ تعبیر دیکھیے آپ کی کس طرح کہ اگر یہ زیادہ ہوتا تو جاپان پر امریکہ نے یہ ڈال کر 1945 میں اس کو رکوایا۔ یہ تعریف ہو رہی ہے، جتنوں کو قتل کیا، 2 بڑے شہر کو ملیالیٹ کر دیا جاپان کو، اس کا ذکر نہیں کرتے ہیں، یہ اس طرح تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں یہی فرمایا، اس لیے ایک مسلمان جس طریقے سے اعمال کرتا ہے، علم بھی اس کو سیکھنا ہے۔ اپنے اللہ اور اپنے نبی پر نازل ہونے والا قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، اس سلسلے میں اب ہمارے بچوں کو اسکولیں کھل گئی ہے اور ہمارے بچوں کو اس طرح کی چیزیں کثرت سے بتلائی جائیں، اس لیے ایسے موقع پر ماں باپ کی سب سے پہلی ذمہ داری بنتی، اس کے ساتھ علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے جو مکاتب میں پڑھاتے ہیں کہ یہ ان کو توحید دلائیں، ان کو بتلائیں قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنی صفات اور اپنی قدرت اور طاقت کو کس طریقے سے ذکر کیا۔ توحید دل میں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی کی معرفت اور اس کی پہچان نصیب ہوئی۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کے مومن ہونے کے ساتھ دماغ کا بھی مومن ہونا ضروری ہے۔ یہ عجیب جملہ فرمایا۔ ہمارے نوجوان اسکول اور کالج میں وہی سیکولر نظام کی بکس پڑھتے ہیں جس میں خدا اور رسول کی بات ہی نہیں ہو۔ دنیا میں سرس نے اور پادریوں نے سائنسدانوں سے مقابلہ کیا، ان پر ظلم اور زیادتی کی، اس کے ریئیکشن میں ان لوگوں نے مذہب کو اپنی زندگی سے نکال دیا، عیسائیت کو بھی نکالا، اور کسی بھی مذہب کی ہمیں ضرورت نہیں ہے نعوذ باللہ۔ پھر خدا وجہ قدوس کا انکار کیا۔ آئزیک نیوٹن اور دوسرے اس قسم کے آئے جنہوں نے اس دنیا کا کوئی خالق اور مالک نہیں ہے، یا خالق نے پیدا کر دیا، اب اس کی نعوذ باللہ کوئی ضرورت نہیں۔ اس طرح کی چیزیں اسکول اور کالج کے نصاب میں ڈاروین کا نظریہ پڑھایا جاتا ہے، اس میں یہی ہے کہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی، ایک چیز کے بعد دوسری چیز، ارتقاء اس کو کہتے ہیں، گجراتی میں اسکان کی بات کہتے ہیں۔ اس طریقے سے مخلوق خود بخود وجود میں آئی، نعوذ باللہ اللہ پاک کی ذات عالی کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔ صاف اسکولوں کے نصاب اور اسکولوں کی چوپڑیوں میں یہ چیزیں، سائنس کی بکس اور فلسفے کی بکس سے ساری چیزیں پڑھائی جائیں۔ اس لیے ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ پاک کی ذات اور صفات کیا ہے، اس نے یہ جہاد کی آیتیں کیوں ذکر فرمائی۔ اسی لیے یہ قومی جنہوں نے اسلام دہشت گردی کا مذہب یہ لکھا
پھر جب انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی اور ایک سے بڑھ کر ایک واقعہ دیکھا کہ کس کس طریقے سے آپ اپنے دشمنوں کو معاف، بخاری شریف میں روایت ہے صحابہ کرام اور آپ اس موقع پر باہر تشریف لے گئے تھے جہاد سے، وہاں دوپہر کے وقت آپ نے قیام فرمایا، ایک درخت کے لیے تلوار کی اس کو اوپر لٹکا دی، ایک صاحب آئے اور تلوار پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اس نے پوچھا بھائی ہم وہ کبھی نہیں، مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ جس قوت ایمانی اور یقینی نبی کی ایمانی کیفیت ہے، آپ نے فرمایا تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، آپ نے اپنے ہاتھ میں لی اور اس کو پوچھا میں ہم نہ کبھی، تجھے اب مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے جو جملہ کہا کن خیر آخذ، دشمن ہے پھر بھی کہہ رہا کن خیر آخذ، آپ اچھے تلوار لینے والے بن جائیے، یعنی مجھے چھوڑ دی۔ اپنے قبیلے میں گیا اور وہاں جا کر اس نے کہا کہ میں تمہارے پاس دنیا کے سب سے بہتر آدمی کے پاس سے آیا۔ اللہ پاک نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، آپ نے معاہدے فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرمائی، آپ نے شرائط اور میثاق مدینہ منورہ میں آپ تشریف لے گئے، فوراً آپ نے جو کام کیا، مہاجرین انصار وہاں کے رہنے والے یہودی اور دوسرے جو مشرک قبیلے تھے، ان سب کے درمیان آپ نے ایک میثاق اور ایک معاہدہ تیار کیا اور سب کو ایک دوسرے کے ساتھ لگا دیا، پیرو دیا۔ یہ دوست اور بزرگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی انہوں نے جملہ فرما دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ صرف انسانوں کے لیے نہیں، کائنات میں جتنی مخلوق ہے ان سب کے لیے اللہ پاک نے آپ کو رحمت والا بنا کر دی۔ اس لیے اپنی اولاد کو اسکول اور کالج میں جو جا رہے ہیں ان کو دینی حلقوں میں بٹھانے کی کوشش کی جائے، قرآن کریم اور علماء کرام کی مجلسوں میں اور دعوت و تبلیغ کے احباب جو ایمان و یقین کی تعلیم کرتے ہیں اس میں بٹھایا جائے تو ہمارے بچوں کا دین اور ایمان محفوظ رہے گا، ورنہ ایسے مسلمان پیدا ہوں گے جو قرآن کریم کی غلط طریقے سے تعبیر کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام آیتوں کا جواب خود قرآن کریم میں دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں اس کو دیا ہے، اس لیے اتنی تفصیل اور اتنی وضاحت ہے کہ ایک انگریز نے یہ لکھا کہ تلوار تو سب مذہب والوں نے چلائی ہے لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار چلانے کا طریقہ سکھایا، کب قتل کیا جائے کب نہ کیا جائے، کیسے معاف کیا جائے۔ حوازن کا قبیلہ 6000 آدمی آئے، آپ نے سب کو معاف کیا، صحابہ کرام میں ان کا مال تقسیم ہو چکا تھا، ایک مہینے تک وہ لینے نہیں آئے حنین والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد صحابہ سے کہا کہ تم ان کا مال جو رضاکارانہ دینا چاہے خوشی سے وہ دے دے اور جو لینا چاہے بعد میں ہم اس کو دے دیں گے، تبھی ان کا مال ان کو دے دیا جائے۔ صحابہ کرام کی ساری جماعت نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے معاف کر دیا، ان کا سامان ہم ان کو واپس کر دیں گے۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیم سمجھنے کی اور اللہ کے بندوں تک اس کو سمجھانے تک پہنچانے کی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا